اگر آج آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ پورا معاشرہ غلط راستے پر ہے اور وہ اکیلا صحیح ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے، ناراض ہوں گے یا سنیں گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک قوم ایسی تھی جو اسی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی، اور اس نے بھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کہنے والے کی بات کو سچ مان لے یا اسے جھوٹ سمجھ کر اس کا مذاق اڑائے۔ اس قوم کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کا اس کے مستقبل پر کیا اثر ہوا، یہ حقیقت اب دنیا کے سامنے ہے۔ گہری سیاہ رات تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا اپنے رب سے کی اس کا مفہوم یہی تھا کہ میں نے اپنی قوم کو اعلان کر کے دعوت دی۔ آہستگی سے کہا، اعلانیہ کہا، لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے رہے۔ اپنے رب سے اس دعا سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی قوم ایک اللہ کو مانے اور اس کے دین پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تو وہ کہتے، نوح، کیا تم پھر وہی باتیں لے کر آ گئے ہو؟ ہم نے کہا تھا نا، ہمارے باپ دادا نے جو مانا ہم وہی مانیں گے۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے کے باوجود انہیں کہتے رہے، میں تمہیں تمہارے رب کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں مقرر وقت تک مہلت دے۔ وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں طاقت دیتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل تو اللہ کی دعوت کی جانب مائل ہوتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سب کے سامنے اس دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آتے۔ یہ جو کہتا ہے عجیب بات نہیں کہتا، مگر سب کے خلاف جانا یہ آسان نہیں۔ خاموش رہو، لوگ ہمیں الگ کر دیں گے۔ لوگوں کے ببانگ دہل ایمان کے اقرار نہ کرنے میں ایک بڑی وجہ اس قوم کے سردار تھے جو انہیں نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے روکتے تھے۔ خبردار، یہ تمہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ ایک جادوگر ہے، ایک بہکانے والا ہے۔ نکالو اسے، خاموش کرو اسے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس برے رویے پر صبر کرتے اور نم آنکھوں سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے میرے پروردگار، یہ میری نافرمانی کرتے رہے اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیا۔ بار بار دعوت کے باوجود جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے انہیں آخری بار متنبہ کیا اور کہا، اگر تم انکار ہی کرتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہلاکت مانگ رہے ہو۔ میں نے حق پہنچا دیا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی اطلاع دی اور کہا کہ اپنے پیروکاروں کی مدد سے ایک بہت بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے پروردگار کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنانے کا آغاز کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب ان کے چند پیروکاروں اور انہیں یہ کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ دیکھو، صحرا میں کشتی بنا رہا ہے۔ شاید اب پانی آسمان سے نہیں زمین سے نکلے گا۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی جس کے لیے نوح علیہ السلام خبردار کرتے آئے تھے۔ اللہ کا حکم نافذ ہوا اور اس حکم کی پہلی علامت یہ تھی کہ تنور ابل پڑا۔ اسی وقت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کشتی میں ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے سوار کرا لیں۔ ایسے وقت ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ
तुम सब इसमें सवार हो जाओ अल्लाह के नाम के साथ। इसी के नाम पर इसका चलना है और इसी के नाम पर इसका ठहरना है। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और फिर वो कश्ती उन्हें लेकर ऐसी मौजों में चल पड़ी जो पहाड़ों जैसी थी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अलग थलग खड़ा था। उसका शुमार भी उन लोगों में था जो ईमान नहीं लाए थे और दावत का इनकार करने वालों में थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा कि ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। फिर एक मौज उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो गर्क हो गया। उसी वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और वहां से मूसलाधार पानी बरसने लगा और जमीन को फाड़ दिया गया और उसमें से चश्मे निकल आए। फिर ऊपर और नीचे का पानी अल्लाह के मुकर्रर करदा हुक्म पर जमा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की सरकश कौम, जिन्हें अल्लाह के नबी सालों दावत देते रहे लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की न मानी, उनकी सच्चाई पर यकीन नहीं किया और अपने अजदाद के बनाए गए दीन से न हटे, आज अल्लाह के अजाब का सामना कर रहे थे। और फिर वो सब अपनी खताओं की वजह से गर्क कर दिए गए और वो कश्ती जो अल्लाह के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बनाई थी, अल्लाह की निगरानी में चलती रही। बाद अज़ां अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान रुक जा। पानी कम हो गया, हुक्म पूरा हो गया, लेकिन अल्लाह की वो नाफरमान कौम अल्लाह के अजाब से न बच सकी और तारीख में ऐसी कौम के तौर पर शामिल हो गई जिसने वाज़ेह निशानियों के बावजूद तौहीद का इनकार किया और खुद को तबाह बर्बाद कर दिया। सोचने की बात है कि यह सब क्यों हुआ। यह सब इसलिए हुआ कि इस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की और उसके रसूल को झुटलाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी आसमान से बरसते और जमीन से निकलते पानी की नहीं, न ही ये किसी बड़ी कश्ती के बनने और उसमें सवार होकर बच जाने वालों की कहानी है, बल्कि यह कहानी है जिद और गुरूर करने और सच को झुटलाने की। सवाल आज भी वही है, जब सच हमारे दरवाजे पर आए तो हम उसे पहचानेंगे या नूह की कौम की तरह दरवाजा बंद कर देंगे।